بہرحال یہ باتیں ان مسلمانوں سے کرنا تو ایسے جیسے دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا، ان کو کیا پتا اعمال کیسے وجود میں آتے ہیں، اعمال ہوتے کیا ہیں، ایکشن ہوتے کیا ہیں، کیسے وجود میں آتے ہیں، ان کو کیا پتا، کسی چیز کا ان کو پتا۔ ان کے ساتھ عقل والی بات کرنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بیل کو سرخ کپڑا دکھانا، یہ تو اس طرح کی قوم ہے۔ اب یہ حقائق آپ کے سامنے ہیں، عقل آپ کے پاس ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، آپ خود فیصلہ کریں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور اس کے بعد حق کو تسلیم کرنا یا تسلیم کرنے سے انکار کرنا، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ ہاں، اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ نہیں کریں گے، فائدہ آپ کا اپنا ہے، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو تب بھی نقصان ہمارا نہیں کریں گے، نقصان آپ اپنا کریں گے۔ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو تسلیم کر کے ہمارے اوپر کوئی احسان بھی نہیں کریں گے، بلکہ احسان تو الٹا ہم آپ کے اوپر کر رہے ہیں، کہ ایک ایسے دور میں جب ضلال مبین ہیں، ہر طرف ہیں ہی گمراہیاں، اس وقت میں، اس دور میں ہم آپ کو رستہ دکھا رہے ہیں، ہم آپ کے اوپر حق واضح کر رہے ہیں، ساری دنیا کی دشمنی مول لے کر، کسی دشمن کی پرواہ کیے بغیر ہم آپ کے اوپر حق واضح کر رہے ہیں، آپ کو رستہ دکھا رہے ہیں، چراغ لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو احسان تو ہم کر رہے ہیں، قربانیاں ہم دے رہے ہیں، صبر ہم کر رہے ہیں، تکلیفیں ہم برداشت کر رہے ہیں، اور یہ پیغام، یہ حق، یہ روشنی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ اگر مانیں گے تو آپ ہمارے پر احسان نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ مانیں گے آپ کا اپنا فائدہ، نہیں مانیں گے نقصان بھی آپ کا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ باقی یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ خود غور کر لیں۔ ٹڈیوں کو رب کہہ رہے ہیں عذاب، اور یہ اس عذاب کو روسٹ کر کر کے کھا رہے ہیں، کیسی قوم ہے۔ رب عذاب بھیج رہا ہے اور یہ قوم اس عذاب کو روسٹ کر کر کے کھا رہی، انجوائے کر رہی، کیسی عقل مند قوم ہے۔ رب عذاب بھیج رہے اور یہ قوم فتوے جاری کر رہی عذاب کے حلال ہونے کے، کتنی عقل مند قوم ہے۔ اب یہ اختیار آپ کے پاس ہے، آپ حق کی طرف آتے ہیں، حق کو تسلیم کرتے ہیں، اور آپ اپنا دنیا اور آخرت میں فلاح کا سودا کرتے ہیں، یا پھر آپ جیسے آپ کے آباء و اجداد گمراہ تھے، آپ بندر بنتے ہوئے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو کچھ ان سے منتقل ہوا اسی کے اوپر چلتے ہوئے اپنے لیے دنیا و آخرہ میں ہلاکت کا سودا کرتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد گمراہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ذرا آپ دیکھیں آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو دیا کیا، جو آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو دیا اس کے اوپر چل کر آج آپ کو ملا کیا؟ پوری دنیا میں ذلت و رسوائی، قتل و غارت، تفرقہ، تباہیاں، ہلاکتیں، ذلت، مسکنت۔ تو اگر آپ کے آباء و اجداد سے جو آپ کو ملا وہ حق ہوتا، وہ حق پر ہوتے، تو آپ کو یہ سب ملتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ گدھے کے بچے بنتے ہیں، بندر کے بندر ہی رہتے ہیں، یا پھر آپ عقل کے ناخن لیتے ہیں، ہوش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، حق کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، ورنہ ہمارا کام تھا حق کھول کھول کر پہنچا دینا، جو کہ ہم آسان طریقے سے پہنچا رہے ہیں، پہنچا چکے ہیں۔ اب کوئی مانتا ہے اس کی اپنی مرضی، نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی، مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی ہم سے دشمنی کرنا چاہتا ہے کھل کے کرے، میدان کھلا ہے۔ بکواسات کرنا چاہتا ہے، گالیاں دینا چاہتا ہے، تہمتیں لگانا چاہتا ہے، ملامتیں کرنا چاہتا ہے، کھل کے کریں۔ جو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، ہمارے پر تہمتیں لگاتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں،
فتوے لگاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، کسی حد تک بھی دشمنی میں جاتے ہیں، وہ ہمارے جوتے کی نوک پر. ٹھیک ہے، ہم تو سورج ہیں، ہم روشنی پہنچا کر رہیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے سامنے آئے گا اسے پسپا ہونا پڑے گا. ہمارا کام ہے کھول کھول کر متنبہ کرنا، باقی جو نہیں ماننے والے وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے.